بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो तुम्हें खैरात की तकसीम में खामखा इल्जाम देते हैं, फिर अगर उनमें से उन्हें कुछ माकूल मिकदार दे दिया गया तो खुश हो गए, और अगर उनकी मर्जी के मुआफिक उनमें से उन्हें कुछ नहीं दिया गया तो बस फौरन ही बिगड़ बैठे। और जो कुछ खुदा ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता फरमाया था, अगर ये लोग उस पर राजी रहते और कहते कि खुदा हमारे वास्ते काफी है, इस वक्त नहीं तो अनकरीब ही खुदा हमें अपने फजलो करम से और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हीगा। हम तो यकीनन अल्लाह ही की तरफ लौ लगाए बैठे हैं। तो उनका क्या कहना था? खैरात तो बस खास फकीरों का हक है और मोहताजों का और ज़कात वगैरह के कारिंदों का, और जिनकी तालीफे कल्ब की गई है उनका, और जिनकी गर्दनों में गुलामी का फंदा पड़ा है उनका, और कर्जदारों का जो खुद से अदा नहीं कर सकते, और खुदा की राह जिहाद में और परदेसियों की किफालत में खर्च करना चाहिए। ये हुकूक खुदा की तरफ से मुकर्रर किए हुए हैं और खुदा बड़ा वाकिफकार हिकमत वाला है। और उनमें से बाज ऐसे भी हैं जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते हैं और कहते हैं कि ये बस कान ही कान हैं। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि कान तो हैं मगर तुम्हारी भलाई सुनने के कान हैं, कि खुदा पर ईमान रखते हैं और मोमिनीन की बातों का यकीन रखते हैं। और तुम में से जो लोग ईमान ला चुके उनके लिए रहमत, और जो लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मुसलमानों, ये लोग तुम्हारे सामने खुदा की कसमें खाते हैं ताकि तुम्हें राजी कर लें। हालांकि अगर ये लोग सच्चे ईमानदार हैं तो खुदा और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं ज्यादा हकदार हैं कि उसको राजी रखें।
کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تو اس میں شک ہی نہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ تیار رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا بھنتا رہے گا، یہی تو بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان مسلمانوں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کوئی سورہ نازل ہو جائے جو ان کو جو کچھ منافقین کے دل میں ہے بتا دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اچھا تم مسخرہ پن کیے جاؤ، جس سے تم ڈرتے ہو خدا اسے ضرور ظاہر کر دے گا، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ یہ کیا حرکت تھی تو ضرور یوں ہی کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت دل لگی بازی کر رہے تھے۔ تم کہو کہ ہیں کیا تم خدا سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہنسی کر رہے تھے؟ اب باتیں نہ بناؤ، حق تو یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو بیٹھے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کریں تاہم کچھ لوگوں کو سزا ضرور دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ قصوروار ضرور ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں کہ لوگوں کو برے کام کا تو حکم کرتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ راہ خدا میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کو بھول بیٹھے تو خدا نے بھی گویا انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافقین بدچلن ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے خدا نے جہنم کی آگ کا وعدہ تو کر لیا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور یہی ان کے لیے کافی ہے، اور خدا نے ان پر لعنت کی ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ منافقوں، تمہاری تو ان کی مثال ہے جو تم سے پہلے سے وہ لوگ تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور مال اور اولاد میں بھی کہیں بڑھ کر تھے، تو وہ اپنے حصے سے بھی بہرایاب ہو چکے۔ تو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں گھسے رہے اسی طرح تم بھی گھسے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سب کیا دھرا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوا، اور یہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔